बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती है उन आँखों पर जो हदायत पर नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पर जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, और उन कदमों पर जो हिदायत की राह पर गामसान हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है, जो इस वीक का टॉपिक है, वो हमने डिसाइड किया एक्सेप्टेंस एंड एक्सट्रीमिज़म, जो कि आज के माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे हैं जो राह हक को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि राह हक को एक्सेप्ट करने के बाद एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं, शिद्दत पसंद बन जाते हैं। और आप उनको शर पसंद भी कह सकते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर शर भी पैदा हो जाता है। वो असल जो रास्ता होता है उससे डिविएट होकर शैतान के चुंगल में फंस के गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, और लोगों को बैश करना स्टार्ट कर देते हैं। बहरहाल जब हम आगे इस पर बात करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो सबसे पहले तो कुरान पाक से बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कुरान पाक में एक बड़ी खूबसूरत आयत है, जो कि सूरह अज़-ज़ुमर की आयत नंबर 9 है। अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि भला ये मुशरिक बेहतर है या वो मोमिन जो रात की घड़ियों में सजूद और क़याम की हालत में इबादत करने वाला है, आखिरत से डरता है और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता है। फरमा दीजिए, क्या जो लोग इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते सब बराबर हो सकते हैं? बस नसीहत तो अक्लमंद लोग ही कबूल करते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात इस आयत में ये कहना चाह रही है कि एक इल्म रखने वाला इंसान और एक ना इल्म रखने वाला इंसान दोनों बराबर नहीं हो सकते। यानी कि एक वो बंदा जो दीन का इल्म रखता है, मिसाल के तौर पे हाफिज़ कुरान है फॉर एग्जांपल। अब वो कुरान पाक को उसने तर्जमे के साथ भी पढ़ा होगा और ओवरऑल अरेबिक भी पढ़ी होगी, वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह समझता है। लेकिन हमारे जैसा आम इंसान उस तरह से नहीं समझ सकता कुरान पाक को। इसी तरह दूसरी बात हम इस तरह कह लेते हैं कि जो लोग दीन का इल्म हासिल करते हैं या दीन के रास्ते पर चलते हैं, वो और एक ऐसा ले मैन जो कि दीन का इल्म नहीं रखता लेकिन खुद से फतवे झाड़ता रहता है। मिसाल के तौर पे आपको गांव देहात के इलाकों में लोग मिल जाएंगे, वो कहेंगे कि नहीं जी, दीन ऐसे नहीं है, ऐसे होता है, ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है। फिर कुछ सुपरस्टिशंस भी हैं जो कि हमारे यहाँ बड़ी कॉमन है कि मिसाल के तौर पे काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम नहीं होता। ये लोग फिर क्या करते हैं, इन चीज़ों को दीन के साथ अलाइन करा कर देते हैं, जो कि दीन का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। मिसाल के तौर पे नमाज पे लोग बैठे हुए और नमाज को फोल्ड कर देते हैं कि शैतान नमाज पढ़ लेगा। अब इस बात की, ये जो शैतान नमाज पढ़ लेगा, इसका दीन में कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है कि आप नमाज को फोल्ड कर दें। बस ये कुछ हमसे खुद से हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने बना लिए हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है कि एक मुशरिक और एक मोमिन कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मोमिन जो है रात की घड़ियों में सुजूद करता है, मिसाल के तौर पे तहज्जुद पढ़ता है, क़याम करता है, अल्लाह की इबादत करता है, आखिरत से डरता है, अल्लाह ताला की रहमत पे उसका यकीन होता है और ना उम्मीद नहीं होता अल्लाह ताला की रहमत से। लेकिन एक मुशरिक वो जो हर इंसान को गलत रास्ते पे लगा रहा है और खुद भी गलत रास्ते पे भटका हुआ है, इल्म नहीं है उसके पास, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। अब यहाँ पे यही टॉपिक हमारा ये है कि एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यही चीज़ है कि एक वो, जब उसको कहा जाता है कि समय ना माता ना, कुरान पाक के अल्फाज हैं। समय ना का मतलब होता है कि हमने सुना या मैंने सुना, व अताना का मतलब है कि मैं इताअत करता हूँ, मैं फर्मा बरदारी करता हूँ। अब जिस बंदे को कुरान पाक की आयत और अहादीस से पता चल गया कि ये अल्लाह का रास्ता है, लेकिन वो फिर भी उस रास्ते को फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर उसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। पंजाबी में कहा जाता है कि जे दिल बेईमान ते लग हुजता भी ढेर। जे दिल बेईमान ते लख हुजता भी ढेर। यानी कि एक बंदा है ना, जिसको आपने एक दलील दी है ना, अगर उसके दिल में ईमान है ना, वो वहीं पे कुरान पाक की वो आयत फौरन से फॉलो करना स्टार्ट कर देगा, और वो झुक जाएगा कि हाँ यार, मेरे अल्लाह का कलाम है, मैं इसमें कोई रद्द बदल नहीं करूंगा, मैं इसको जैसी है वैसे ही मैं इसको मानूंगा। लेकिन एक होता है जे दिल बेईमान ते लख हुजता भी ढेर। कि एक बंदा है जिसके दिल में बेईमानी है, आप उसके सामने कुरान पाक की 50 आयत भी रख दोगे ना, अब उसके दिल में बेईमानी है, वो कहेगा नहीं जी नहीं, इसका तो कॉन्टेक्स्ट ये है, इसकी तो तफसीर ये है, इसकी तो तशरीह ये है, ये ऐसे है, ये ऐसे। क्यों? उसके दिल में कहीं ना कहीं वो खोट है, कहीं ना कहीं उसके दिल में है कि यार, मैंने सबमिट नहीं करना, मैंने सबमिशन नहीं करना, मैंने ये बात नहीं माननी। वो कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है। सो टॉपिक है ही एक्सेप्टेंस का, कि जिन लोगों के सामने अल्लाह ताला की आयत खोल खोल कर रख दी जाती हैं, उनके दिल में हदायत अल्लाह ताला की ज़ात डालती है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान की अपनी एफर्ट भी तो होती है। इंसान कहीं ना कहीं खुद भी तो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि हाँ यार, मेरे अल्लाह का कलाम है, मुझे इसको मानना चाहिए। सो एक्सेप्टेंस यही चीज़ है। इंशाल्लाह ये टॉपिक बहुत डाइवर्स और डिटेल्ड टॉपिक है। बहुत सारे भी पॉइंट्स और बहुत सारे इस पे
बातें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल मैंने ये रखना जो ज़रूरी समझा कि इल्म रखने वाला और ना इल्म रखने वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते। सो हमें ये समझना चाहिए कि अगर आज हम इस सेशन में बैठे हैं तो हम इल्म के रास्ते पे हैं, इल्म हासिल करने वाले हैं। और मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता कोई अगर नहीं आ सका तो अल्लाह ताला की ज़ात बेशक उनको इस तरह के और सेशंस या जो भी यूट्यूब पे सेशंस हैं, अल्लाह ताला के दीन के मुताबिक उनको सुनने की तौफीक अता फरमाए। तो आगे चलते हैं। कुरान पाक के बाद एक हदीस है जिसको मैंने ज़रा जजमेंटल पर्सपेक्टिव से जो है ना इसमें डाला है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में लोग जो है बहुत जजमेंटल हैं। मजहबी लोग भी जजमेंटल हैं, उनके अंदर भी थोड़ी सी जजमेंटल जो है ना अप्रोच होती है, और जो गैर मजहबी है वो भी जजमेंटल होती है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात क्या कहती है हदीस के मुताबिक, यानी कि हज़रत जिब्रील इस्लाम के मुताबिक जो हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुनाई, उसमें क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फाहिशा औरत सिर्फ इस वजह से बख्शी गई कि वो एक कुत्ते के करीब से गुजर रही थी, जो एक कुएं के करीब खड़ा प्यासा हाँफ रहा था। ऐसा मालूम होता था कि वो प्यास की शिद्दत से अभी मर जाएगा। इस औरत ने अपना मोजा निकाला और इसमें अपना दुपट्टा बांध कर पानी निकाला और इस कुत्ते को पिला दिया। तो इसकी बख्शिश अ, इसी नेकी की वजह से हो गई। मिसाल के तौर पे कि उस औरत का किरदार देखें आप कैसा था। वो नौजुबिल्ला माजल्ला करेक्टरलेस थी, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने उसके अंदर हदायत डाली और उसने देखा कि एक कुत्ता है और वो कुत्ता जो है वो प्यासा है, तो उसने उसको पानी पिलाया और अल्लाह ताला की ज़ात ने उसके सारे के सारे गुनाह बख्श दिए, यानी कि उसको जन्नत में भेज दिया। इसी तरह हमें मिलता है हदीस से ऐसे ही मिलता है कि एक शख्स था या एक औरत भी है, आई एम नॉट श्योर शख्स था या औरत थी। तो उसने क्या किया था कि एक बिल्ली को प्यासा मार दिया था, कैद करके प्यासा मार दिया था, तो उसको दोजख दे दी गई थी। अब यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि हम तो ये समझ रहे होते हैं कि यार करेक्टरलेस औरत है, ये करेक्टरलेस मैन है, ठीक है। लेकिन अल्लाह की ज़ात हदायत डालने वाली है हमारे दिलों के अंदर, हमारे कुलूब के अंदर। तो अल्लाह ने कैसे उसको हदायत दी, कैसे वो उसने एक कुत्ते को पानी पिलाया और उसके सारे गुनाह बख्श दिए गए, उसकी बख्शिश हो गई। सो हमें कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि मिसाल के तौर पे किसी को देखा है, ठीक है, वो गुनाहों में डूबा हुआ है और हम कहें जी नहीं जी नहीं, ये तो बहुत गुनाहगार बंदा है, ये तो कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। सो एक्सेप्टेंस कभी भी किसी के पास भी किसी टाइम भी आ सकती है। अल्लाह ताला की ज़ात यही तो कहती है कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। सो कभी भी इंसान एक कदम बढ़ा सकता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कब जो हमारे सामने एविडेंस या प्रूफ रखा गया, हम कब उसको एक्सेप्ट करते हैं और अल्लाह ताला के दीन को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा जी। अब एवोल्यूशन में आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एवोल्यूशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, कि एक्सेप्टेंस क्यों लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को, क्यों अल्लाह ताला के दीन के ऊपर लोग आ जाते हैं। मुख्तलिफ इंसिडेंट्स होते हैं लोगों की लाइफ में, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, किसी की जॉब चली जाती है, किसी की कोई फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक बंदा है एमबीबीएस के एग्जाम दे रहा है और 0.2% से वो फेल हो गया, ठीक है, या कोई भी और ऐसा मेजर इवेंट उसकी लाइफ में होता है, तो लोग ऑटोमेटिकली अल्लाह अल्लाह ताला की अल्लाह ताला के दीन की तरफ पलटते हैं। ये वो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में होती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जो दूसरा पॉइंट है उस पर गौर कीजिएगा कि इंसान डिप्रेस हो जाता है, और जब डिप्रेस होता है तो उसको एक वे आउट चाहिए होता है, कि उस जिस मुश्किल में वो फंसा हुआ है, जिस परेशानी में, जिस डिप्रेशन एनजाइटी या जिस फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, वो उससे कैसे निजात हासिल करे। तो उसको वो निजात अल्लाह ताला के दीन में मिलती है। और वो जब अल्लाह ताला की आयत को, अल्लाह ताला के अहकामात को पढ़ता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ यार, दीन ही मेरे लिए बेस्ट वे ऑफ लाइफ है। अब होता दो तरीके हैं। जब बंदा डिप्रेशन में होता है, एनजाइटी में होता है, कोई भी उसकी तकलीफ उसके ऊपर जब आती है, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। या रहमान का रास्ता होता है या शैतान का रास्ता होता है। मिसाल के तौर पे या वो दीन के ऊपर आ जाता है या टोटली दीन से डेविएट हो जाता है, अबेंडन कर देता है, दीन को छोड़ देता है। ये हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में कॉमन चीज़ें आपको एग्जाम्पल्स मिलती होंगी कि लोग ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में, जो जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, या तो वो अल्लाह ताला की ज़ात में कामिल तवक्कुल रख के दीन की तरफ आ जाते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, टोटली दीन से भटक जाते हैं और गाने, मौसीकी, म्यूजिक, ठीक है, हराम रिलेशनशिप्स, बहुत सारे ऐसे सिंफुल एक्ट्स हैं जिनमें वो पड़ जाते हैं और वो मजीद दीन से दूर चले जाते हैं। सो अल्लाह ताला की ज़ात आजमा रही होती है कि तुम रहमान के रास्ते पे चलते हो, मेरे रास्ते पे चलते हो, या शैतान के रास्ते पे चलते हो। इंसान को अल्लाह ने फ्री पैदा किया, फ्री विल है उसके पास चॉइस है, उसकी मर्जी है वो रहमान का रास्ता अख्तियार करे या शैतान का रास्ता अख्तियार करे। अच्छा, थर्ड पॉइंट। समटाइम्स क्या होता है कि इंसान की जिंदगी में कोई मेजर इवेंट नहीं होता, लेकिन वो कहीं ना कोई क्वेश्चंस उसके माइंड में होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी मौजूदगी का ढूंढ रहा होता है, क्या कहते हैं उसको, पर्पस ढूंढ रहा होता है, फिलोसफी ऑफ लाइफ ढूंढ रहा होता है कि यार मैं इस दुनिया में हूँ तो क्यों।
یہ چیز بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لاتی ہے، یہ چیز بھی اس کو دین کو ایکسیپٹ کرنے میں مدد کرتی ہے کہ وہ جب اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے بارے میں ذرا کریٹیکل انالیسس کرتا ہے، تو پھر اس کو یہ چیز دین کی طرف لے آتی ہے اور وہ اس ایوولوشن کے ایکسیپٹنس کے فنومینا میں آ جاتا ہے۔ اب ایکسیپٹنس بہت ہی خوبصورت چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر ہیں، کہ یہ بہت ہی بلیسڈ گفٹ اللہ کی ذات کی طرف سے، یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ بے شک دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں، لیکن اربوں میں سے مسلمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین پہ رکھا ہوا ہے، اور ہم نے بائی چوائس بھی اسلام کو جو ہے فالو کرتے ہیں اور ایکسیپٹ کیا ہے ہم نے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جو دین پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، لیکن ہر مومن مسلمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، مومن بہت بڑی ٹرم ہے۔ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، لیکن ہر مومن مسلمان لازمی ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے مومن ہونا۔ سو جب ایک بندہ مومن ہوتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، تو وہ دنیا کے ساتھ لڑ جاتا ہے، یعنی کہ وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے، یو اسٹینڈ alone اگینسٹ اینی تھنگ وچ از این امیزنگ گفٹ فرام اللہ۔ یعنی اس کی لائف میں جو بھی پرابلمز آتی ہیں، جو بھی مشکلات آتی ہیں، پورا معاشرہ پوری سوسائٹی اس کے خلاف ہوتی ہے، وہ مائنورٹی میں ہوتا ہے، باقی سب میجورٹی میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں ڈٹوں گا، میں اپنے راستے پہ ڈٹرمنڈ ہوں، میں کنسسٹنٹ ہوں، میں فرم ہوں۔ وہ اس راستے پہ رہتا ہے، اور آگے پھر اس کے لیے اس دنیا میں بے شک خیر ہے، اور آگے کی دنیا میں بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے۔ اچھا، جب ایک بندہ سیدھے راستے پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، یہ جو لاسٹ پوائنٹ میں مینشن کرنا چاہ رہا ہوں، کہ اس کے اندر جو نور ہوتا ہے، جو ہدایت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے کہ یار جو نور مجھے ملا ہے، جو ہدایت مجھے ملی ہے، جو گائیڈنس مجھے ملی ہے، یہ دوسروں کو بھی ملے۔ وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ جس نور پہ جس ہدایت پہ چل رہا ہوتا ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے، وہ احکامات شریعت دوسروں کو بھی بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی واضح و نصیحت کرتا ہے کہ یار تم بھی اس دین پہ ہو، ایسے کرو ایسے کرو، اس طرح سے فالو کرو، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک درد ہوتا ہے کہ میں اگر ہوں تو صرف میں نہیں، میری فیملی بھی ہے جو دین پہ چلنی چاہیے، مجھے اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ اگر میں جنت میں جا رہا ہوں تو وہ بھی جنت میں جائیں، اگر میں بروز محشر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کروں تو میری فیملی بھی حاصل کرے، تو اس کے لیے مجھے خود کو بھی دین پہ چلانا ہے اور اپنی فیملی کو بھی دین پہ چلانا ہے۔ تو اس انسان کے اندر یہ بہت بڑی ایک کوالٹی ہوتی ہے، بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہوتا ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، صفت ہوتی ہے اس کے اندر۔ یہ ایوولوشن ہے ایکسیپٹنس کا۔ لیکن اب آگے جو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں، کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کو ایکسیپٹ تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں، شدت پسند بن جاتے ہیں، ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، یعنی کہ وہ غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، بیچ میں اپنی کچھ جو ہے نا پرسپیکٹیوز، اپنی اپروچز لے آتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سو فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ہارڈ لائنر بن جاتے ہیں۔ ہارڈ لائنر، ہارڈ آپ کو پتہ ہے سخت، یعنی کہ وہ بہت ہی اسٹانچ بلیور بن جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، ریجڈنس آ جاتی ہے، اسٹرکٹنس آ جاتی ہے، ان کا ٹیمپرامنٹ، ان کا جو غصہ ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے ان کا ٹیمپرامنٹ تیز ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ معاف کرے نعوذ باللہ وہ کیا کرتے ہیں، فتویٰ جھاڑ دیتے ہیں اس بندے کے اوپر کہ یار یہ تو ہے ہی باغی ہے، دین سے ہٹا ہوا ہے، یہ تو خدا نخواستہ ہے ہی نعوذ باللہ گناہ گار ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے اندر لیک آف نالج جو ہے نا وہ بہت کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین ہمارا بہت ہی خوبصورت دین ہے، یہ دین کہتا ہے تم سے وعظ و نصیحت کرو، آگے سے وہ بندہ مانے یا نہ مانے اس میں تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے، تمہیں اجر ملے گا اس کا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے، چاہے وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کا، اسپیسیفکلی مڈل ایسٹ میں اتنا نہیں ہے، لیکن پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں بہت زیادہ ہے کہ لوگ اپنا اوپینین، اپنے جو کانسیپٹس ہیں، اپنے جو پرسپیکٹیو ہیں وہ دوسرے کے اوپر تھوپتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار اگر میں نے اس کو کہا ہے تو یہ منو انو اس کو ایکسیپٹ کرے اور یہ اس کو فالو کرے، یہ بہت غلط بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا دین کہہ رہا ہے کہ بس آپ پہنچا دو آگے، وہ فالو کرے گا، آپ کو ثواب ہوگا، وہ نہیں فالو کرتا آپ کے ذمہ اتنی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ تک جو پیغام پہنچایا، وہ صرف انہوں نے بار بار واضح و نصیحت کی، یہ نہیں کیا کہ تلوار ان کے سر پہ رکھ لی اور بولا کہ چلو ایکسیپٹ کرو اسلام، نہیں ایسے نہیں کیا۔ ہاں انہوں نے یہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے شریعت دین کے احکامات کو وہ انہوں نے توڑنے کی کوشش کی مشرکین مکہ نے، تب انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ جب وہ دین کی ڈومین میں آ کے دین کے جو پلرز ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تو پھر ان سے جنگ کی تھی، لیکن جب واضح و نصیحت کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ آ جاؤ آ جاؤ، کیا نام ہے، تلوار اٹھا کے کہ چلو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، نعوذ باللہ، ایسے انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ انہوں نے صرف واضح و نصیحت کی، جو ہدایت پانے والے تھے انہوں نے ہدایت پائی اور وہ اسلام میں کنورٹ ہوئے۔ دوسرا پوائنٹ،
آپ کے تھاٹس اور آپ کے پرسپیکٹیو جو ہوتے ہیں یہ ریفائنڈ نہیں ہوتے. آپ کے اندر پیشنس نہیں ہوتی, آپ کی پرسنالٹی کے اندر پیشنس نہیں ہوتی جب آپ ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہو. ایکسٹریمسٹ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کے پرسپیکٹیو جو ہیں وہ ریفائنڈ نہیں ہوں گے, یعنی کہ وہ فلٹرڈ نہیں ہوں گے. ان کی بس جو انہوں نے باتیں سنی ہوں گی کسی مثال کے طور پہ کہہ لیں فرقہ پرست یا کسی خود پسند مولوی سے انہوں نے جب بات سنی ہوگی تو وہ کہیں گے کہ ہمارا مسلک, ہمارا فرقہ, ہمارا مکتب, ہمارا گروپ, ہماری لیٹ سے کہہ لیں کہ سیاسی جماعت, ہماری مذہبی جماعت, ہماری سماجی جماعت ہی ٹھیک ہے. ان کے پھر وہ تھاٹس جو ہے نا وہ 360 اینگل سے, ہر اینگل سے نہیں دیکھ رہے ہوتے, کریٹیکل انالیسس نہیں کر رہے ہوتے, بس جو بات سنی ہوتی ہے اس کو ہی آگے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر پیشنس بھی نہیں ہوتی, صبر بھی نہیں ہوتی. آپ کا دین صبر کا دین ہے, برداشت کا دین ہے, تحمل کا دین ہے, جو کہ جس کو ہم فالو نہیں کرتے اور ہمیں کرنا چاہیے. تیسرا پوائنٹ, پھر یہ جو ایکسٹریمسٹ شدت پسند لوگ ہوتے ہیں یہ سم ٹائمز خود تو ہدایت پہ نہیں ہوتے, لیکن انہوں نے جو دین کا علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے حاصل کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ دین کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ, سوسائٹی کے اگینسٹ, ٹھیک ہے, اور ان کی اپنی زندگی میں کوئی اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, یعنی کہ وہ اس کی پیروی دین کی نہیں کر رہے ہوتے, اس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. والد صاحب نے کہا بیٹا مثال کے طور پہ نماز جو ہے نا ابھی نہ پڑھو, تھوڑی دیر تک پڑھ لینا, تو وہ پھر کیا یوز کریں گے, والد صاحب دیکھیں جی نماز تو اول وقت میں پڑھنا جو ہے نا وہ فرض ہے اور واجب ہے, ٹھیک ہے. مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ ان کے والدین ان کے اگینسٹ جا رہے ہوں گے یا ان کے مفاد ان کے فیورزم میں نہیں ہوگے, وہاں پہ وہ دین کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں اور احادیث اور کیا نام ہے آیات مبارکہ جو ہے نا وہ نکال کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیں جی دین تو یہ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سوسائٹی میں لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم تو پورا معاشرہ ہی غلط ہے, تو دین تو یہ کہتا ہے, حالانکہ وہ خود ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہ اس کو خود امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے. آپ کا دین قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اے مسلمانوں, اے ایمان والو, اے مومنو, جو کام کرتے نہیں ہو, جو بات خود کرتے نہیں ہو اس کو دوسروں کو بھی نہ کہا کرو, پہلے خود کرو عمل پھر دوسرے کو کہو. یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہے. اچھا آگے چلتے ہیں فورتھ پوائنٹ پہ. پریکٹسنگ جو پرسنز ہوتے ہیں نا, اب ہمارے یہاں ایک اور بھی یہ بڑی ایک کامن چیز ہے, آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا, میں بھی نوٹس کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو پریکٹسنگ لوگ ہیں نا ان کے اندر اللہ معاف کرے یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے. کیا کہ وہ خود کو تو بڑا پرہیزگار, متقی اور یہ سب کچھ سمجھتے ہیں, لیکن دوسروں کی غلطیاں نکالتے ہیں, اور جیسے ہی غلطیاں نکالیں ان پہ فتویٰ جھاڑتے ہیں. غلطیاں نکالنا بری بات نہیں ہے, اصلاح کرنا ہمارے دین کا رویہ ہے, ہمارے دین کا شیوہ ہے کہ آپ دوسرے بندے کی اصلاح کریں, اس کو واضح و نصیحت کریں. لیکن فتویٰ جھاڑ دینا کہ یہ نعوذ باللہ مشرک ہے, یہ نعوذ باللہ کافر ہے, یہ نعوذ باللہ ایسا ہے, یہ چیز غلط ہے. اللہ کی ذات کبھی بھی کسی کو بھی ہدایت دے سکتی ہے, کبھی بھی کوئی بھی کنورٹ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی کسی مسلک کے ساتھ ہے جو مسلک ٹھیک نہیں ہے, فار ایگزامپل ہر مسلک کہتا ہے کہ ہر فرقہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, ایسے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی کسی کو بھی ہدایت دے سکتی ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ آ سکتا ہے. سو فتویٰ جھاڑ دینا اور مشرک کہہ دینا نعوذ باللہ, پھر آپ کو پتہ ہے اس سے کتنا ایک کیوس, کتنا ایک فساد مچتا ہے. تو پریکٹسنگ مسلمس جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک یہ تھوڑا پرابلم ہوتا ہے, اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. کیوں شیطان نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہا تھا کہ میں آپ کی اس مخلوق کو بھٹکاؤں گا, اور وہ بھٹکانا یہی ہے کہ بندہ جب پریکٹسنگ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر غرور, تکبر, ٹھیک ہے, اس کے اندر ایروگینس, ایگو آ جاتی ہے کہ یار میں بس, میں اب 5 وقت کی میں نے نماز پڑھ لی ہے, میں بخشا گیا ہوں, میں معاف ہوں, ٹھیک ہے, دوسروں کی اب میں نے غلطیاں نکالنی ہے. یہ چیز غلط ہے. آپ امپرووائزیشن کی طرف جائیں, جتنا ہو سکتا ہے خود کو بہتر بنائیں, جتنا ہو سکتا ہے. کیونکہ بروز قیامت تک آپ خود کو بہتر ہی بنائیں گے. فلاز ہمارے اندر ہیں, صرف شیطان ہے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, اور فرشتوں کے اندر فلاز نہیں ہے. انسان جو ہے اس کے اندر فلاز ہیں, اس کے اندر غلطیاں ہیں, گستاخیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, گناہ ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. اب یہی لوگ جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں ان کا ایک اور پرپس جو ہوتا ہے نا وہ دعوت کا نہیں ہوتا, دعویٰ کا پرپس نہیں ہوتا. ان کا پرپس ہوتا ہے آرگیومنٹ ون کرنا, یا ڈیبیٹ کر رہے ہیں یا مناظرہ کر رہے ہیں تو ان کا پرپس ہوتا ہے وننگ, کنونس کرنا اگلے بندے کو. دوبارہ میں وہی چیز کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کنونس کرنے یا آپ کا پرپس صرف اور صرف جیتنا ہوتا ہے نا تو وہاں پہ پھر آپ کی ایگو آ جاتی ہے. اور ایگو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاف کرے کبھی کبھی ہمارے منہ سے کچھ ایسے غلط الفاظ نکل جاتے ہیں کچھ ایسی مقدس ہستیوں کے بارے میں کہ جو اللہ معاف کرے نعوذ باللہ نہیں نکلنا چاہیے. صرف ہم وہ آرگیومنٹ ون کرنے کے لیے, وہ ڈیبیٹ ون کرنے کے لیے ہم نعوذ باللہ غلط غلط چیزیں اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں. آپ کی دعوت صرف اور صرف اللہ کو پلیز کرنے کے لیے ہونی چاہیے, اور آپ کو امت کا ویل وشر ہونا چاہیے, اور ویل وشر آپ صرف واض و نصیحت کر کے ہی بن سکتے ہیں, نہ کہ ڈیبیٹس کر کے, مناظرہ کر کے. کیوں مناظرے سے, ڈیبیٹ سے صرف کیوس مچتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے, اس کو ذرا غور کرنا ہے انشاءاللہ, اور باقی بھی جن لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ وہ بھی اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. آگے جو پوائنٹ ہے
قرآن اور دنیاوی کانٹرڈکشنز، اب اس میں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک اور دنیاوی کانٹرڈکشنز جو ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک بندے نے قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کی ہیں اور پھر جب وہ باہر دنیا میں نکلتا ہے نا، تو اس کو دنیاوی کانٹرڈکشنز نظر آتی ہیں. کیا دنیا تو ٹوٹلی قرآن پاک کے اپوزٹ چل رہی ہوتی ہے. اب اس کے مائنڈ میں کنفیوژنز آتی ہیں کہ یار جو راستہ میں فالو کر رہا ہوں یہ تو ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ راستہ ہے، اور یہ جو دنیا ہے اس کی جو یہ بہاریں ہیں یہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو یہ کنفیوژن اس کے مائنڈ میں کریٹ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں دنیا ٹھیک ہے یا پھر میں ٹھیک ہوں. حالانکہ یہ شیطان کی طرف سے اس کے مائنڈ میں وسوسہ ہوتا ہے. پھر اس کی ایک اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو وہ فالو کر رہا ہے اس کو بائی ہوک اور بائی کروک جو ہے، بائی ہوک اور بائی کروک اس کو دوسروں تک پہنچائے اور دوسروں کی لائف میں امپلیمنٹ کرائے. بائی ہوک اور بائی کروک کا مطلب یہ ہے کہ بس منو ان میں نے بولا ہے تو وہ کرنا ہی کرنا ہے. دیٹ از ٹوٹلی رانگ، ٹو بی ویری آنےسٹ دیٹ از ٹوٹلی رانگ. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ریلیجن آپ کو فورس نہیں کرتا کہ کسی کو فورس کر کے تم اپنے احکامات شریعت پہ لے کے آؤ. تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. یہ ان کو ایکسٹریمسٹ ہی اپروچ بنا دیتی ہے کہ بس میری بات کو مانو ہی مانو، وچ از ٹوٹلی رانگ. آگے چلتے ہیں. دین از گریجول امپرووائزیشن اینڈ پیشنس، یعنی کہ جب آپ شروع شروع میں دین پہ آتے ہیں نا، تو آپ کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک دم سے آپ کی ایک بہت ہی ایمان بوسٹ اپ ہوا ہوا ہوتا ہے. آپ کا جو لیول آف فیتھ ہے وہ بہت بوسٹ اپ ہوا ہوا ہوتا ہے، اور آپ بس یہی سمجھتے ہو کہ یار انشاءاللہ انشاءاللہ میں تو اب بس سیدھے راستے پہ آ گیا ہوں. ٹھیک ہے. حالانکہ آپ کا دین جو ہے وہ آہستہ آہستہ امپرووائزیشن کی طرف آپ کو لے کے آتا ہے. آج تک دنیا میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت اور صحابہ کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا اور مسلمان ہوگا جس نے دین کو ویسے سمجھا ہے جیسے کہ ان مقدس ہستیوں نے سمجھا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ان کی صحبت میں بیٹھ کے دین کو سیکھا ہے، اور انہوں نے منوان ویسے ہی سیکھا ہے جیسے رسالت مآب نے سکھایا ہے. لیکن ابھی جو ہم ہیں، ہم آہستہ آہستہ امپرووائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. آہستہ آہستہ ہم خود کو امپروو کرتے ہیں، تھوڑا بہتر بناتے ہیں، اور ہمارے اندر آہستہ آہستہ پیشنس آتی ہے. یہ ایک دین کا کی پوائنٹ ہے جو کہ ایکسٹریمسٹ نہیں سمجھتے، اور وہ ایک دم سے سمجھتے ہیں کہ بس ہم دین میں لیٹ سے چیمپئن بن گئے ہیں اور اب ہم وہاں پہ پہنچ گئے جہاں پہ کوئی اور نہیں پہنچ سکتا، وچ از ٹوٹلی رانگ. نیچے والا پوائنٹ آ جائیں جی. ابھی یہاں پہ یہ ہے کہ ایک جو ان کا مسئلہ ہوتا ہے ایکسٹریمسٹ کا ہی، وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو بیس ہوتی ہے نا، وہ بیس اسٹرانگ نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آلموسٹ لیٹ سے 60% 70% دین پڑھ لیا ہوتا ہے، اور یہ جب ڈبیٹنگ کلچر میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ ڈبیٹ اور مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے دین کو ویسے پڑھا ہوتا ہے جیسے کہ دین کو پڑھنے کی جو ہے نا اجازت نہیں ہے. یعنی کہ انہوں نے بس مین کی کانسیپٹس پڑھے ہوتے ہیں اور یہ ڈبیٹ کلچر میں بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھ کے پھر جب اگلا بندہ کاؤنٹر اٹیک ان پہ کرتا ہے نا، جب بیک فائر کر جاتی ہے چیز ان پہ، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں. تو نعوذ باللہ ان کے مائنڈز میں شیطان نئے نئے وسوسے ڈالتا ہے، نئے نئے ایسے غبار پیدا کرتا ہے جو اللہ معاف کرے ان کو ایتھیزم کی طرف لے جاتی ہے. لاسٹ ٹائم میں نے ایک بندے کو سنا تھا، وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں ابھی 10 لاکھ بندہ ایتھیسٹ ہو چکا ہے، مسلمان بندہ 10 لاکھ ایتھیسٹ. کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں اپنے مثال کے طور پہ والدین کے پاس کوئی سوال پوچھتے ہیں، یا کسی مسجد کے قاری صاحب مولانا صاحب کے پاس علامہ صاحب کے پاس جاتے ہیں اور کچھ ایسے سوال پوچھتے ہیں جو کہ دین جن کی اجازت بھی دیتا ہے، لیکن نعوذ باللہ وہ کیا کرتے ہیں، فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ تم تو گستاخ ہو گئے ہو، یہ ہو گیا، نعوذ باللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حالانکہ آپ کا دین جب صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو وہ سوال کرتے تھے. آپ کا دین ریسرچ کا دین ہے، آپ کا دین تحقیق کا دین ہے. آپ کا دین یہ نہیں کہتا کہ سوال مت پوچھو. صحابہ تو سوال پوچھتے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، چاہے جیسا بھی سوال ہوتا تھا. تو یہ مولانا حضرات، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن کچھ مولانا حضرات آپ پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں وچ از ٹوٹلی رانگ. اور بچے پھر کیا ہوتا ہے، ایتھیزم کی طرف جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے مائنڈس میں ڈفرینٹ عجیب عجیب کانسیپٹس آ رہے ہوتے ہیں. جتنا ابھی میڈیا آپ کی برین میپنگ اور میڈیا پروگرامنگ کر رہا ہے، وہ نعوذ باللہ آپ کو اتنی بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ہے کہ آپ ایتھیزم کی طرف ہی جا سکتے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ اس چیز سے بچائے. جنگل میں جب آگ لگتی ہے نا، تو وہ پورے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو پرندے ہوتے ہیں، پرندوں سے مراد وہ لوگ جو مذہب کو صحیح طرح سمجھتے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں، لیکن جو چوپائے ہوتے ہیں یعنی کہ اینیملز ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں،
وہ جل جاتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، دین کا علم نہیں ہوتا، ان کے کانسیپٹس ویک ہوتے ہیں. سو ہم نے وہ چوپائے نہیں بننا، ہم نے وہ اینیملز نہیں بننا. مین از اے سوشل اینیمل، لیکن وہ دوسرے اینیمل نہیں بننا. ہم نے ان پرندوں کی طرح بننا ہے جو کہ اڑ سکتے ہیں. اور وہ کیسے اڑیں گے؟ دین ان کو اڑائے گا، دین ان کو وہ فہم عطا فرمائے گا، وہ وزڈم، وہ ایلوکوینس، وہ فصاحت و بلاغت عطا فرمائے گا. کہ جب کوئی بندہ ایتھیسٹ بھی نعوذ باللہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائے گا تو آپ کو پتا ہو کہ یار یہ میرے کانسیپٹس خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں نے اس راستے پہ نہیں جانا. اچھا، نیچے والا پوائنٹ آ جائے جی. کاؤنٹر اوپینین جو ہے نا، یہ جو کاؤنٹر اوپینین ہے میں نے اوپر بھی مینشن کیا ہے ایسی جگہ پہ کہ ڈیبیٹ کلچر میں یہ لوگ جب بیٹھتے ہیں تو یہ جو کاؤنٹر اوپینین ہے یہ ان کو خراب کرتا ہے. اور ان کو کاؤنٹر اوپینین میں وہاں پہ ٹیکل کرنے کی سمجھ نہیں آتی، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور یہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ نالج کم ہوتا ہے. اور یہ نالج پھر ان کو، اللہ معاف کرے، ایتھیزم کی طرف لے جاتا ہے. جی. اچھا، یہاں پہ بس یہ کنکلوڈنگ کچھ ریمارکس ہے میرے اس لیکچر کے بارے میں. تو ہم لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ میرا جو ایک چھوٹا سا ورڈکٹ ہے، میرا پرسپیکٹیو، آپ لوگ بے شک اس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ کے پاس علم ہوتا ہے نا، آپ کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، تو وہ علم آپ کو ہمبل کرتا ہے، وہ آپ کو عاجز کرتا ہے، وہ آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ بناتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ وہاں پہ ہر جگہ پہ بولنا سٹارٹ کر دو جی میں تو بڑا فن خان ہوں، میں تو بہت بڑا چیمپئن ہوں دین کا. مزے کی بات جو میں نے ایکسٹریکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ میرے پاس بڑا علم ہے، میں بڑا نالجبل ہوں، تو اس بندے کو کہا جاتا ہے ماؤنٹ اسٹوپڈ. ماؤنٹ اسٹوپڈ کیا چیز ہوتا ہے؟ ایک وہ بندہ جو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاتا ہے اور وہ وہاں پہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے بہت شیخیاں مارتا ہے، بریگنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بہت وہ بوسٹنگ کرتا ہے، مطلب ہم فن خان بن جاتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ، یا آپ کہہ لیں شو آف کرتا ہے. تو ہم نے وہ ماؤنٹ اسٹوپڈ نہیں بننا. دین وہ ہے جو آپ قبر تک سیکھتے رہو گے. دین جب تک آپ کی روح نہیں نکل جاتی تب تک آپ سیکھتے رہو گے. سو ہمیشہ ہمبل رہنا ہے. میں شعیب اختر صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. کہتے ہیں کہ جو عقل والے ہوتے ہیں نا، عقل والے اور جو علم والے ہوتے ہیں وہ عشق میں ہوتے ہیں. اور عشق والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. تو یہ جو ذات کی نفی ہے نا، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو نظر کرم ہے اس کے اندر بہت ہی اونچے مقام پہ لے کے جاتی ہے. سو ہمیشہ ہمبل رہنا ہے جب بھی آپ دین کا علم حاصل کریں. جہاں سے بھی دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جہاں سے بھی آپ کو موقع ملتا ہے، دین کا علم حاصل کیا کریں. اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان سے دین کا علم حاصل کریں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ جو ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ دین کے مطابق مزاج بنانا ہے. جیسے دین بولتا ہے اپنا مزاج ویسے بنانا ہے، نہ کہ دین کو اپنے مزاج کے مطابق لے کے آنا ہے. یعنی کہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر، اللہ معاف کرے، یہ بہت بڑی ایک خرابی ہے، ہم سب کے اندر ہے. وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک سے، احادیث سے صرف وہ والی آیات، وہ والے احادیث پک کرتے ہیں جو کہ ہمارے مطلب کی ہوتی ہیں. حالانکہ دین جو ہے وہ کہتا ہے کہ کمپلیٹ آپ اس دین کے اندر انٹر ہو جاؤ، اس دین میں مکمل طور پہ آپ انٹر ہو جاؤ. ہم صرف وہ چیزیں پک کرتے ہیں جو ہمارے مطلب کے مطابق ہوتی ہیں، اور جو ہمارے مطلب کے مطابق نہیں ہوتی ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. سو ہم نے دین کے مطابق اپنا مزاج بنانا ہے، نہ کہ دین کو اپنے مزاج کے مطابق مولڈ کرنا ہے یا ری شیپ کرنا ہے یا ریفارم کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز سمجھنی ہے. دین آپ کا مزاج ٹھیک کرتا ہے. اچھا، تیسرا پوائنٹ، حضور پاک مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے کیا کیا؟ ان کی یہ میں اب بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے آس پاس جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ ان کو آگ سے بچانا چاہتے تھے. اور آگ سے بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ واض و نصیحت کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، حتیٰ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، رحلت ہو گئی. تو انہوں نے آخری دم تک صرف وصیت کی ہے، واض و نصیحت کی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، نیزہ نہیں اٹھایا، تیر نہیں اٹھایا، برچھی نہیں اٹھائی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار تم قبول نہیں کرو گے تو میں تمہیں یہ جو ہے نا تمہیں جان سے مار دوں گا، کبھی بھی نہیں. سو ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، نہ کہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسے کرو، ایسے کرو، فلاں مشرک ہے تو اس کو جا کے مار دو. اب دہشت گرد جو ہے نا یہ ایکسٹریمسٹ ہے. یہ کیا کرتے ہیں نعوذ باللہ؟ اب وہ بندہ جو مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہے، مثال کے طور پہ 50 نمازی ہیں، اور اوپر سے ایک دہشت گرد آ کے بم بلاسٹ کر دیتا ہے. نعوذ باللہ اس کی برین واشنگ اس طرح کی ہوئی ہے کہ اس کو یہ بتایا گیا کہ یار یہ تو سارے مشرک ہیں. یہ ایکسٹریمسٹ رویہ ہے. اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ مشرک ہے سارے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ آ کے بم بلاسٹ کر دیتے ہیں. اب کیا پتا کہ وہ نمازی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، کس کا کتنا تقوی ہو، کون اللہ کے کتنا قریب ہو. مثال کے طور پہ تقوی نہیں بھی ہے لیکن وہ نماز پڑھنے تو آئے ہیں. مسجد میں آنے والا بندہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، کافر ہے، اور جو اوپر سے آ کے بم بلاسٹ کر رہا ہے وہ مسلمان ہے.
یہ ہوتا ہے एक्सट्रीमिस्ट सोच। ऐसी हमारी ब्रेन वॉशिंग करते हैं कुछ कुछ मौलाना हजरात, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, कुछ मौलाना हजरात ऐसी हमारी ब्रेन वॉशिंग करते हैं कि फलां मसलक फलां फिरका फलां ये है, वो तो दीन के मुताबिक ही नहीं है। आपको पता है कौन कौन से हैं, ठीक है? तो दीन के मुताबिक नहीं है। हर फिरके में अच्छे लोग भी हैं, हर फिरके में बुरे लोग भी हैं। आप अच्छों को फॉलो करें, अच्छों को पिक करें, उनको ढूंढें, उनको फॉलो करें, और जो उनकी बात दीन के मुताबिक लगती है फॉलो करें। अदरवाइज नहीं है उनकी दीन के मुताबिक बात, तो एक सैंपल की बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन को जज ना करें। मिसाल के तौर पे एक सैंपल ये है कि एक बंदे ने गलत बात की, तो आप कहते हैं जी सारे के सारे गलत हैं। या आजकल मीडिया ब्रेन मैपिंग यही है ना, मीडिया ब्रेन वॉशिंग यही है कि एक वीडियो उठा के लगा दी जाती है इस पे, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, और हम क्या कहते हैं कि यार पूरा का पूरा मसला ही गलत है, पूरा का पूरा फिरका ही गलत है। दैट इज टोटली रॉन्ग। ये सैंपल आउट ऑफ पॉपुलेशन से हमने बाहर निकला है हर सूरत। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी अगले पॉइंट पे, कि दूसरे बंदे पे बजाय फतवा झाड़ने के आप उसको पहले दीन की रूलिंग्स बताएं, दीन के अहकाम शरीयत बताएं कि मेरे भाई ये दीन है, दीन आपको ये कह रहा है कि आप ऐसे फॉलो करो। प्यार से बताएं, समझा के, ठीक है? कि ये मेरे भाई ये हमारा दीन है, ये हमारी अहकाम शरीयत ये है, कुरान पाक में ऐसे लिखा हुआ है, अहादीस में ऐसे लिखा हुआ है। ये पहले उसको समझाएं, ना कि फतवा झाड़ दें। हमारे यहाँ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में जहालत कूट कूट के भरी हुई है, इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आज तक हमारे ऊपर ये हुक्मरान जो है मुसल्लत है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार ये लकीर के फ़कीर हैं। ये जब किसी मौलाना की कोई बात सुनते हैं तो घर जाके रिसर्च कोई नहीं करते, बस जैसे बताया मौलाना साहब ने वैसे ही मैनू अनफॉलो करते हैं। सो फतवा नहीं झाड़ना हमने, ठीक है? फतवा झाड़ने का काम सिर्फ एक अलामा का, एक मौलाना का होता है। हमने उस बंदे को वाज़ व नसीहत करनी है, एडवाइस करना है, दीन के बारे में बताना है कि ये दीन का ये नैरेटिव है, दीन ये कहता है आप इसको इस तरह फॉलो करो। अगर वो नहीं मानता, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आगे चलें। आपको मैं एक बात बताऊं, सूरह यासीन अगर आप लोगों ने होपफुली इंशाल्लाह पढ़ी होगी, सूरह यासीन में एक आयत है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन का मतलब है कि हमारे ज़िम्मे तो सिर्फ और सिर्फ पहुंचा देना है। ये उसका तर्जमा है कि आपके ज़िम्मे तो सिर्फ और सिर्फ पहुंचा देना है, यानी आपने सिर्फ और सिर्फ उसको डिलीवर कर देना है जो मैसेज है, बस। दैट्स इट। इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। आप बार बार मैसेज डिलीवर करते रहो, करते रहो, करते रहो। कभी ना कभी अल्लाह ताला के साथ ने चाहा तो वो लाजमी हदायत के रास्ते पे इंशाल्लाह वो बंदा लाजमी आएगा। ठीक हो गया? और उसके आगे चलते हैं जी। लास्ट पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ कि कभी भी एक्सट्रीमिस्ट मत बने, यानी कि शिद्दत पसंदी अख्तियार नहीं करनी दीन के अंदर। एक्सेप्टेंस इज गुड, बट एक्सट्रीमिज्म इज नॉट गुड। डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करना, सेक्टेरियनिज्म बनाना, फिरकावारियत में पड़ जाना, ये टोटली, दैट इज टोटली रॉन्ग। ये कुरान पाक के अगेंस्ट है। क्यों? कुरान पाक कहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरका ना फैलाओ। आप जिस भी मसलक से हैं, मिसाल के तौर पे कोशिश तो करें मसलक में पड़े ही नहीं, मतलब फिरकावारियत में ना पड़े, लेकिन आप किसी भी मसलक से हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि अच्छा अच्छा पैगाम पहुंचाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग जब लगी हुई थी ना, तो एक वहां पे चिड़िया थी, कुछ लोग परिंदा भी कहते हैं, कुछ कबूतर भी कहते हैं, तो वो जो चिड़िया थी ना वो आग बुझाने में लगी हुई थी, एक एक कतरा लेके आती थी, पानी में डालती थी। तो किसी ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये कतरा कतरा डालने से आग बुझ जाएगी? उसने कहा नहीं, मुझे पता है आग नहीं बुझेगी, लेकिन कयामत के दिन मैं उन लोगों में आना चाहती हूँ जो कि आग बुझाने वालों में थे, ना कि आग लगाने वालों में। आग लगाने वालों में कौन थे? नमरूद के लोग। कौम नमरूद जो थी वो आग लगाने वाले थी। तो हमने आग लगाने वाला नहीं बनना, हमने आग बुझाने वाला बनना है। जहां से अच्छी बात मिलती है उसको पिक करें, और उसको मिसाल के तौर पे अगर आप सोशल मीडिया पे लगा दें अच्छी बात को। हमारे यहाँ जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, इस सोसाइटी में बुरी बात को प्रमोट किया जाता है और अच्छी बात को, अच्छी चीज़ों को छुपाया जाता है। मीडिया को देख लें, आपको कितनी खबरें नजर आती हैं जो अच्छी होती हैं? 0%, शायद मे बी 1%। 99% आपको सिर्फ मीडिया खराब चीज़ें दिखा रहा होता है, बुरी खबरें दिखा रहा होता है, नेगेटिव चीज़ें दिखा रहा होता है। सो हमने पॉजिटिविटी की तरफ, अफर्मेटिव अप्रोच की तरफ खुद को इंक्लाइन करना है, और अच्छी चीज़ों की तरफ जाना है, ना कि बुरी चीज़ों की तरफ, ताकि क़यामत के दिन हम उन लोगों में आए जो आग बुझाने वालों में थे, ना कि आग लगाने वालों में थे। और अल्लाह ताला के साथ यहाँ पे ये भी है कि जो लोग मिसाल के तौर पे अल्लाह के दीन पे नहीं है, तो हमने उनके अमाल का हमसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा उन्हीं से जाएगा। चाहे वो आपके वालदेन है, चाहे वो आपके अजीज़ अकार है, रिश्तेदार है, बहन भाई है, कजन्स है, कोई भी है, दोस्त है, कोई भी है, पूछा उन्हीं से जाएगा। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, उनको वैज़ नसीहत कर सकते हैं। दीन यही कहता है कि जो खुद फॉलो करते हो वो दूसरों को भी बताओ। तो हमने सिर्फ उनको वाज़ नसीहत करनी है, एडवाइस करना है कि यार ये अल्लाह का दीन है, आप इसको आएँ, इसको फॉलो करें, और इंशाल्लाह आपके लिए कामयाबी होंगी। बस इतनी बातें बताएं, दैट्स इट। आगे से मनवाना हमारा काम नहीं है, दीन कभी भी मनवाने पे फोकस नहीं करता।
اور لاسٹ بات بس یہی ہے کہ ہمیشہ میں آپ لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا مانگا کریں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد مانگتے تھے، ہر فجر کی نماز کے بعد. تو کیا ہے کہ اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، مجھے وہ علم عطا فرما جو نفع بخش ہو، جو میرے لیے بینیفیشیل ہو، جو میرے لیے فائدہ مند ہو. یعنی کہ یہی علم جو ایکسیپٹنس کا علم ہے، ایکسٹریمزم کا نہیں. یعنی کہ ہمیں اللہ اپنے راستے پہ چلا، قرآن کے راستے پہ چلا، نہ کہ شیطان کے راستے پہ. ہمارے یہاں علوم اس طرح کے ہیں نا، ایسے ایسے علم ہمیں دیے گئے ہیں کہ لوگوں کو حرام اور حلال کی کنفیوژن ہے. ٹھیک ہے، حرام کیا ہے حلال کیا ہے، لوگوں کو ابھی بھی کنفیوزڈ ہے. صحیح اور غلط کی بھی کنفیوژن ہے. رزق وہ مانگنے ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو طیب ہو، یعنی کہ جو پاک ہو، جو حلال ہو، کیونکہ اس میں بھی لوگوں کو کنفیوژن ہے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں. اور عملاً متقبلا، وہ عمل جو کہ متقبل ہو، جو آپ کو کنسسٹنٹ بنائے، جو آپ کو ڈٹرمنٹ بنائے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلائے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلا کر دوسروں تک پہنچانے کی آپ کو سعادت توفیق عطا فرمائے. ایسا ہم نے علم جو ہے وہ اس کو آگے تک پہنچانا ہے. سو یہ دعا مانگا کریں. اور لٹرلی میں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، شکر گزار ہوتا ہوں جو لوگ بھی اس سیشن کو جوائن کرتے ہیں. اور باقی انشاءاللہ اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی. اور کوئی سوال ہے تو بے شک آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.